سر آپ نے بچوں کے متعلق بتایا ہے کہ بچوں سے میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ ان کو لالچ یا کوئی پنشمنٹ سے نہیں سمجھایا جا سکتا، لیکن ان کے اندر اویئرنیس پیدا کی جائے۔ لیکن یہ اویئرنیس کیسے لائی جا سکتی ہے؟ وہ ہیں تو بچے ہی، اور یہ شعور کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے؟ جی بہت اچھا۔ دیکھیے، تحفہ دینا جو ہے نا، اب اس میں بھی ایک بات یہ سمجھیے کہ تحفہ دینا اس میں خیر ہے، لیکن اور تحفہ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ لیکن اس بات کے لیے بہت حکمت چاہیے کہ کون سا تحفہ دینے سے میری محبت بڑھے گی اور کون سا تحفہ دینے سے تحفے کی محبت بڑھے گی۔ صحابہ کرام تحفہ ایسے دیتے تھے کہ تحفے کی محبت نہیں بڑھتی تھی، انسان کی محبت بڑھتی تھی۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اس کے لیے حکمت چاہیے۔ جو انسینٹو ہے نا، انسینٹوز، یہ کارپوریٹ پورا ایک کانسیپٹ اب کارپوریٹ میں بھی ریجیکٹ ہو گیا۔ آپ کے علم میں ہوگا، اگر تھوڑا سا بھی کوئی اسٹڈی کرے تو اسے پتہ لگے گا کہ یہ کارپوریٹ میں کسی زمانے میں کارپوریٹ ورلڈ میں انٹروڈیوس ہوا کہ انسینٹوز دینا ہے پرفارمنس کے اوپر۔ انہیں ریئلائز ہوا کہ یہ بھی کام کی اونرشپ لوگوں میں نہیں پیدا کر رہا ہے، اس کو بھی ختم کر دیا انہوں نے۔ لیکن مسلمانوں نے فجر کی نماز پہ سائیکلیں بانٹنا شروع کر دیں جب کارپوریٹ نے اس کانسیپٹ کو اپنے یہاں سے نکال دیا۔ یہ ہمارے یہاں شروع ہوا نا، مسلمانوں میں شروع ہوا۔ تو ہمارا جو کسی کام کو کروانے کی وجہ یہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ کے بیٹے نے کوئی اچھا کام کیا ہے، آپ خوش ہیں، آپ ان ایکسپیکٹڈلی اس کو کوئی چیز دے دیجئے۔ کوشش کیجئے کہ وہ اتنی مہنگی نہ ہو کہ وہ چیز اپنی محبت میں اسے مبتلا کر دے۔ تو وہ یعنی اس کے لیے حکمت چاہیے، ان ایکسپیکٹڈلی آپ نے دے دی۔ باقی نیکی پہ راضی کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ تو اس کے اندر ایک بات یہ سمجھیے کہ نیکی کے اندر اپنی ایک کشش ہے، یہ انٹلیکچولی اپیلنگ ہے، اور دل کو اس کام کے کرنے میں ایک سکون اور خوشی حاصل ہوتی ہے ایک اچھا عمل کرنے میں۔ تو ہوتا یہ کہ جو انٹرنسک اپیل اور ویلیو ہے اس نیک عمل کی، ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کرتے، ہم باہر سے کوئی چیز لے کر آتے ہیں۔ میں ایک جگہ کہیں گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ یعنی ایک پروگرام تھا اور وہ ایک دینی مجلس تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر بات تھی، لیکن اس جگہ پہ ڈیکوریشن ایسی تھی کہ اس میں بہت سارے بلونز لگے ہوئے تھے، کئی 100 بلونز سے اس جگہ کو سجایا ہوا تھا۔ تو میں ہی سوچ رہا تھا کہ یہ جو لوگ آئے ہیں، یہ بلون کو دیکھ کر، بلون کا اس میں تعلق کیا ہے؟ یہ تو ایک انوائرمنٹل گاربیج ہے نا جو پروڈیوس ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ چیزوں کو سمپل کر لیں، بالکل سمپل کر لیں۔ یعنی ہم جو قرآن کے اپنے اندر ایک اپیل ہے۔ میں ایک چیز اور آپ سے عرض کروں، کبھی آپ نے سوچا کہ وہ انسان جو دین کا اور اللہ کا انکاری ہوتا تھا، اور یہ کفار میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ جو قرآن ہے نا، یہ کانوں میں اگر پڑے گا تو یہ بس اس کے یہ چینج کر دے گا تمہیں، تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، یہ پتہ ہے نا؟ اور ایکسیڈنٹلی کسی کے کان میں اگر 2 آیتیں پڑ گئیں، اور یہ واقعات ہیں، ایسے کئی واقعات ملتے ہیں۔ ایک صاحب اسلام نہیں قبول کیا تھا، اتفاق سے کسی مسلمان کے گھر کے باہر سے گزرے اور اندر تلاوت ہو رہی تھی، رک گئے، سنا۔ وہ جو تلاوت کر رہے ہیں وہ ان کو ٹیچ کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنی اللہ سے تعلق میں تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ ایکسیڈنٹ، اور یہ اچھا یہ بائسڈ ہیں، ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر یہ تم سنو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، لہذا نہیں سننا۔ یہ انٹینشنلی اس کو نہیں سننا چاہتے، ایکسیڈنٹلی ان کے کان میں چند آیتیں پڑیں۔ پھر یہ بندہ واپس اپنی قوم کے پاس گیا اور اس کی قوم نے اس کو دیکھ کر کہا، یہ واقعہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، لوگوں نے کہا خدا کی قسم یہ وہ نہیں ہے جو یہاں سے جاتے ہوئے تھا، یہ کچھ اور ہو گیا ہے، صحیح صحیح بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا واللہ واللہ تو نہیں کہا ہوگا، یا جو اس نے کہا میں کچھ نہیں ہوا۔ اس نے کہا نہیں تم بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس کی قوم نے اس سے پوچھا، اس نے کہا کچھ نہیں ہوا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ صرف کان میں پڑی ہے، ایکسیڈنٹلی پڑی ہے، اور واپس آئے اپنی قوم کو، اور ابھی ایمان کا اسلام قبول نہیں کیا ہے، لیکن یہ اتنی بڑی فرق جو ہے وہ لوگوں نے محسوس کیا۔
اس کی وجہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم قرآن کی تعلیم اور دین کی تعلیم کر رہے ہیں اور اس واقعے کو ریفلیکٹ نہیں کریں گے تو ہم وہ سیکرٹ ڈسکلوز نہیں کریں گے. اس میں بہت اہم بات ہے. ابھی ہماری سوسائٹی میں کیا ہے، پورا قرآن سنا دیتے ہیں لیکن زندگی بدلتی نہیں ہے، کایا پلٹتی نہیں ہے نا. وہ تو 2 آیتیں کایا پلٹ دیتی ہیں. کبھی اس بات پہ سوچئے گا کہ اصحاب بدر کی تیاری میں پورا قرآن تو لگا ہی نہیں تھا نا. مکی قرآن ہی مطلب پورا قرآن تو نازل ہی نہیں ہوا تھا بدر 15. مدنی قرآن تو بہت سارا بعد میں نازل ہوا ہے. اصحاب بدر پیدا ہو گئے. اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جو انسان دین یا قرآن یا احکام الہی کی بات کر رہا ہے وہ جو بہت اہم بات ہے نا، وہ حامل قرآن ہے، وہ صاحب قرآن ہے. مطلب قرآن اس نے ایبزارب کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ قرآن کو صرف جانتا ہے، وہ تعمیل قرآن یعنی قرآن کا اس نے انجزات، قرآن کو ایبزارب کیا ہے، قرآن کے اوپر اس نے عمل کیا ہے، قرآن اس کا حال بنا ہے. اس کے نتیجے میں اس کے کلام میں وہ تاثیر پیدا ہوئی ہے. قرآن اس کے حلق سے نہیں نکل رہا بلکہ قرآن اس کے دل سے نکل رہا ہے. اور اس کو تو دیکھنے، یعنی وہ جو اپنی لائف میں ہے، یعنی ہمارے معاشرے کو یا ہمارے بچوں کو قرآن اور صاحب قرآن دونوں کی ضرورت ہوتی ہے. ابھی پرابلم یہ ہے کہ بچے جس انسان سے قرآن سیکھ رہے ہیں نا، اس نے تو ابھی قرآن کے بہت بنیادی مطالبات پر اپنے عمل سے اس کو رد کیا ہوا ہے. یعنی ہم انکار بالعمل اور اقرار باللسان کیے چلے جا رہے ہیں. یہ ہمارا پرابلم ہے. دوسرا جو اس زمانے میں جو دوسری بات تھی جس کی وجہ سے اتنا بڑا اثر پیدا ہوتا تھا، ایک فیکٹر تو یہ تھا. دوسرا فیکٹر یہ تھا کہ جو معاشرہ تھا وہ کسی بھی لفظ کی ڈیپتھ میں اترنے کا ایک ذوق رکھتا تھا. کسی بھی اپنی زبان کے ساتھ جو ان کی وابستگی تھی وہ غیر معمولی تھی، غیر معمولی تھی. اور یہ بہت بڑی چیز ہے. یعنی وہ کسی بھی لفظ کے بارے میں نا سپرفیشل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی تھی ان کی، ڈیپتھ میں جاتے تھے اس کی. ہم بہت سپرفیشل انڈرسٹینڈنگ، کیونکہ ہم لفظوں کی ڈیپتھ میں نہیں جاتے. اور ایک ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو اگر نہ بھی سیکھیں، عربی سیکھ لیں تو ہم قرآن سمجھ لیں گے. ایسا نہیں ہوگا. قرآن کی ڈیپتھ میں اترنے کے لیے اپنی زبان کی ماسٹری اور قرآن کی زبان دونوں چاہیے ہوگی. یہ بہت اہم بات ہے. اس لیے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنی زبان میں کوئی بھی بڑا تصور، کوئی بڑی بات، کوئی بڑا شعر، اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے اپنی زبان میں؟ تو جو لوگ اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاتے وہ قرآن کے جملے کی ڈیپتھ میں کیسے جائیں گے؟ تو ہماری جو پہلی زبان ہوتی ہے وہ ہمیں ڈیپتھ میں اترنا سکھاتی ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ایجوکیشن سائیکالوجی کے حوالے سے آپ سے ایک کوسچن ہے اور ایک سجیشن ہے. کوسچن یہ کہ اگر آپ کا بچہ بہت گفٹیڈ ہے، لائک آپ کو ڈیلی بیسس پہ اگر کمنٹس ملتے ہیں کہ اس کو ویسٹ مت کیجیے گا، ایک دفعہ وہ دیکھتا ہے پیج اور وہ اسکین کر لیتا ہے، وہ بغیر تیاری کے پیپرز بھی دے دیتی ہے اور وہ آؤٹ اسٹینڈنگ بھی ہے. تو ایسے بچے کے بارے پہ ہمیں کوئی پلیٹ فارم بتائیں، یا وہ جو کہتے ہیں نا ویسٹ نہ، اس کو ضائع نہ ہونے دیں. تو یہ چیز بودر کر رہی ہے کہ کہاں جائیں، کیمبرج میں جائیں، فیڈرل میں جائیں، کہاں اس کو بھیجیں. اور سجیشن یہ ہے انوائرمنٹ کے حوالے سے کہ میں 8 سال سے واٹر کنزرویشن اور ویسٹ مینجمنٹ پہ کام کر رہی ہوں الحمدللہ. تو لیڈیز کیونکہ بیٹھی ہیں تو آپ کے پلیٹ فارم سے چھوٹی سی بات کہ وی کین میک اے ڈفرینس. ایک تو پانی کی بچت پہ تو ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا کچن کا ویسٹ اگر ہم صرف اسی کو ہی مینیج کر لیں، بہت اچھا اس سے کمپوسٹ بن جائے. اور یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ اس سے جو ٹماٹر ادرک اگتا ہے نا، وہ سنبھالے نہیں سنبھلتا ماشاء اللہ. اور سارٹ آؤٹ کر لیں، جیسے باہر دنیا میں کام ہو رہا ہے، گاربیج کو سارٹ آؤٹ کریں، ارننگ بھی ہوتی ہے، آلدو آپ کا یہ نیت نہیں ہوتی. ٹھیک. لیکن یہ سجیشن ہے. تو کوسچن کا سر پلیز اگر اس بارے میں تو ایک بار. یہ ویسٹرن سائیکالوجی کو پڑھنے کے کچھ نقصانات ہیں.
اس میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ کچھ بچے ہم یہ سمجھنے پہ راضی ہوئے ہیں کہ کچھ بچے گفٹیڈ ہیں. ہر بچہ غیر معمولی ہے، ہر بچہ گفٹیڈ ہے. جو اس وقت ایجوکیشنل سائیکالوجی اور چائلڈ سائیکالوجی میں گفٹیڈ چلڈرن کی ٹرم ہے وہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں استعمال ہوتی ہے، لیکن ہر بچے کے اندر رب کریم نے جو خزانے رکھے ہیں، اس کا جو کریٹو پوٹینشیل ہے، اس کی جو انڈیویجویلٹی ہے، اس کو سراہنے اور ریکگنائز کرنے کی جو ایبلٹی ہے وہ ہمارے اندر نہیں پیدا کر رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہر بچے کو ایسا ہی سمجھیے، اور تعلیمی نظام تو اس کو مطلب، اور خاص طور پہ ایگزامینیشن سسٹمز تو اس کے ساتھ بہت برا معاملہ کرتے ہیں. تو ابھی تو آپ بچوں کو ابتدائی اگر آپ نے ابتدائی 15 سال تک یا 10-12 سال تک اس کو ایک نیچرل لائف کے اندر رکھا تو انشاءاللہ تعالی، اور اچھے انسانوں سے تعلق رکھا، وہ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، تو چیزیں انشاءاللہ بہتر ہوں گی، صحیح چلیں گی انشاءاللہ. ہمارا جو فریم ورک ہے وہ ہم 4 ڈیولپمنٹل نیڈس کے نام سے ہم ایک فریم ورک دیتے ہیں. اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو موجود ہے کہ ان بچوں کے ساتھ کیا کیا جائے، ان کے ٹیلنٹ کو کیسے نرچر کیا جائے، کریٹو پوٹینشیل کو، کانفیڈنس کو کیسے ڈیولپ کیا جائے. اس کے اوپر وہ ساری چیز انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی.